حمزہ علی عباسی شارجہ بک فیئر میں اپنی نئی کتاب ڈسکوری آف گاڈ کی رونمائی کریں گے۔ حمزہ علی عباسی نے کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں، اللہ کا شکر گزار ہوں۔ میں ایک اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں۔ میں نے یہ کتاب ایک عام انسان کی حیثیت سے لکھی ہے، جس کو شارجہ بک اتھارٹی نے اپنے فیسٹیول کے لیے شارٹ لسٹ کیا۔ حمزہ علی عباسی نے مزید کہا کہ میں بزم اردو اتھارٹی کا بھی بے حد مشکور ہوں۔ انہوں نے مجھے بہت عزت دی ہے اور ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج اس تقریب میں موجود ہیں۔ یہ کتاب عام لوگوں کے لیے لکھی ہے۔ نمائندہ حقائق نیوز حفیظ عبدالرؤف نے سوال کیا کہ جو لوگ انگلش نہیں پڑھ سکتے کیا یہ کتاب اردو میں بھی آئے گی یا نہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ میری کتاب ڈسکوری آف گاڈ بہت جلد اردو ایڈیشن میں بھی ملے گی۔ ایک تو میں اس کتاب کے حوالے سے، اس ایونٹ کے حوالے سے بہت شکر گزار ہوں بزم اردو فاؤنڈیشن، ان کی جو تنظیم ہے، پلس شارجہ بک اتھارٹی کہ بزم اردو جو اردو کی خدمت کر رہا ہے، شارجہ بک اتھارٹی جو کتابوں کی خدمت کر رہے ہیں، میں اس کو بہت ایک قابل قدر بات ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور مجھ جیسے، میں اپنے آپ کو طالب علم بھی نہیں کہتا، میں ایک عام انسان ہوں جس نے کتاب لکھی، اس کو شارجہ بک اتھارٹی ہے، بزم اردو ہے، ان کا اتنی عزت دینا، میں بہت اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں اور پھر ان تنظیموں کا بڑا شکر گزار ہوں۔ جہاں تک بات ہے غامدی صاحب کی اور باقی علماء کی، تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ غامدی صاحب کا روایتی علماء سے یا کافی علماء سے اختلاف ہے۔ تو میں نے اس کے اندر کتاب میں ایک کوشش کی ہے کہ میں دونوں سائڈوں کا نقطہ نظر بیان کروں کہ جو جن معاملوں میں اختلاف ہے اس میں روایتی علماء کیا کہتے ہیں اور اس میں غامدی صاحب کیا کہتے ہیں، اور غامدی صاحب مجھے کیوں لگتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے اپنی تئیں دونوں جو ہیں وہ اپنی سمجھ کے مطابق آرا رکھی ہیں اور اس میں سے پھر بتایا اپنا رجحان کیا ہے اور کیوں ایک عام آدمی کی حیثیت سے، ایک عام مسلمان کی حیثیت سے۔ دیکھیں بہت ساری آیتیں ہیں، چینج تو خیر ایک بہت لمبی بات کہتے ہیں نا کہ آپ نے کہا کہ سمندر کو میں کوزے میں بند کر کے کیسے بتاؤں، چینج آنا، اس چینج کی ضرورت کیوں محسوس ہونا، وہ بہت لمبا سفر تھا۔ لیکن قرآن کی جہاں تک بات ہے اس میں بہت ساری آیتیں جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں میری فیوریٹ ہیں۔ وہ آیتیں بہت فیوریٹ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ جی اپنے غصے کو کنٹرول کریں، کیونکہ وہ آیتیں سب سے مشکل ہے فالو کرنا آج کل کی زندگی کے اندر۔ وہ آیتیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ لوگوں کے قصور معاف کرنے چاہیے۔ وہ آیتیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر اپنے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں تو جتنی زیادتی ہوئی اتنا بدلہ لے لیں، لیکن اگر معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور زیادہ زبردست بات ہے۔ پھر وہ آیتوں نے میری زندگی بڑا امپیکٹ کیا ہوئے۔ پہلے میں بڑا کانفرنٹیشنل ہوتا تھا، میرے اندر غصہ بھی بڑا تھا، میں اس لیے ہر چوتھے دن ٹویٹر پہ ٹرینڈ بھی کر رہا ہوتا تھا، ایگریشن بڑا تھا، کانفرنٹیشنل تھا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو ماننا پڑا مجھے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو بات کہو تو اچھی کہو، احسن طریقے سے کہو، حکمت کے ساتھ کہو، اور ایسی باتیں نہ کہو جس سے لوگوں کے اندر لڑائی پڑنے کا خدشہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی گائیڈ لائنز ہیں قرآن کے اندر کہ جن کو اگر ہم فالو کریں، اکثر وہ فالو کرنا مشکل ہوتا ہے بیکاز ہماری فطرت کے خلاف، ہماری جو طبیعت ہے اس کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم فالو کریں تو دنیا میں بڑے اچھے انسان ہم بن سکتے ہیں، ہمارے ارد گرد لوگ ہم سے زیادہ خوش ہو سکتے ہیں۔ فخر کرتی ہوں جی، اللہ کا شکر ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ ہی کین بی گائیڈنس فار دا کمنگ جنریشنس۔ ہمارے پاس بہت کم لوگ ہیں جو ہماری ینگر جنریشن تک اپنا میسج پہنچا سکتے، اگلی نسلیں ہیں ان تک اللہ کا پیغام اور ان کی کتاب سے کافی مدد ہوگی۔ دیکھیے جی میں گائیڈنس کیا، میں خود گائیڈنس لے رہا ہوں زندگی میں ایک عام انسان ہوں، یہ آپ کی بڑی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے الفاظ استعمال کی میرے لیے، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو فیم بھی مجھے ڈراموں کے تھرو، فلموں کے تھرو ملتی ہے، اس سے میں توجہ لوگوں کی ریڈائریکٹ کروں ٹورڈز اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی، ٹورڈز آخرت کی یاد دہانی، اور کتنا بڑا واقعہ ہے جو ہم سب کو پیش آنے والا ہے اس دنیا کے اندر مرنے کے بعد، اس کی جتنی بھی جو بھی یاد دہانی کرا رہا ہو، جو کسی بھی پروفیشن سے ہو، وہ ایکٹر ہو، وہ بینکر ہو، وہ انجینئر ہو۔ دیکھیں یہ یاد دہانی کرانا صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ یاد دہانی کرانا صرف مذہبی لوگوں کا یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو مولوی کوٹ ان کوٹ کہتے ہیں جو بڑی زبردست لوگ ہیں، یہ صرف ان کا کام نہیں ہے۔ ہم نے کیوں محدود کر دیا اس کو؟ آخرت کی یاد دہانی، خدا کی یاد دہانی ہم میں سے جو اپنے اپنے دائرے میں کر سکتا ہے ہم نے کرنی چاہیے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ کام مولوی اور علماء تک محدود کر دیا ہے کہ ہماری نارمل جو مولوی اور علماء کے علاوہ زندگی ہے اس میں ہمیں دین کے کئی اصول نظر ہی نہیں آتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر سب سے زیادہ عمرہ اور حج کرنے کی تعداد ہے لوگوں کی، لیکن بددیانتی کے اندر بھی ماشاءاللہ ہماری قوم ٹاپ 10 کے اندر آتی ہے۔ کرپٹ بزنس پریکٹسز میں، کرپٹ پولیٹیشنز میں، کرپٹ جوڈیشری میں، کرپٹ پولیس میں سب سے زیادہ جو ہے نمازی بھی ہمارے قوم کے اندر ہی ہیں۔ تو یہ تضاد شاید اسی لیے ہے کہ اللہ اور قیامت کو ہم نے ایک سلیکٹ طبقے کے لیے سبجیکٹ کو چھوڑ دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ بات بھی وہی کریں اور اس کے علاوہ کوئی نہ کرے۔ اس کے علاوہ جب کوئی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار تم بڑے مولوی بن رہے ہو،
تو اس لیے اپنے اپنے دائرے کے اندر جو بھی دیانتداری سے یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں آخری، اور قیامت آنے والی ہے، اس پہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرے کے اندر لوگوں کو اس بات کی یاد دہانی